نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم و صدقنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زمانے میں تیرا کھا کر بھی کریں گلے شکوے، یا رب تیرے تعجب ہے کہ رہے ان پر بھی لطف و کرم تیرا۔ ثنا گو ہے پتا پتا ہر سو یا رب تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے سب کچھ لوح و قلم تیرا۔ تو معزز سامعین گرامی و میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین گرامی، اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اللہ جو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، یعنی اللہ کے رازق ہونے پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، اور کامل ایمان رکھنا ہوگا پھر جو ہے ہمارے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے غیب سے اضافہ ہوتا جائے گا اور ہوتا چلا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے کہ قرآن نے ہمیں بتلا دیا، رہنمائی کر دی ہماری بذریعہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم جو ہے وہ ایسی ذات ہے جو کہ ساری مخلوق کو، یہ صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی، پوری مخلوق کی بات ہے کہ اللہ پوری مخلوق کو بہتر پاک رزق دینے والا ہے۔ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ تو ان چیزوں پہ میرے بھائیوں ہمیں یقین محکم جو ہے وہ رکھنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے سب اختیار میں ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے اور ہر چیز کو چلتے پھرتے وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے روزی جو ہے وہ بندے کے ارادے کے مطابق اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا پلان کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کے حساب سے، اللہ کے جو ہے پلان کے مطابق وہ بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں کتنے پلان بناتے ہیں بھائیوں کہ آئندہ سال، اگر کوئی کسان ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئندہ سال یا اس فصل میں 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد میں
ایک میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی لوں گا، یہ فصل میری آئے گی تو میں جو ہے وہ وہاں کوٹھی بنا لوں گا، وہاں خرید لوں گا، جائیداد بنا لوں گا۔ تو ایسے ایسے پلان انسان بناتا ہے، تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کے پلان جو ہے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ نیک لوگوں کی کمائی جو ہے نیک ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی جو آمدن ہے وہ نیک اور بابرکت اللہ بنا دیتا ہے۔ تو جن کے کاروبار جو ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر ہیں، یعنی وہ اچھے کاروبار نہیں کرتے، دوسری مخلوق کو نقصان دینے کے در پہ ہوتے ہیں، ان سے ناجائز جو ہے منافع خوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں دنیا میں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ان کی زندگی میں ان کا حساب بھی لیتا ہے، اور آخرت میں تو سب کے سامنے جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں ایسا کام یا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کے نبی کی رضا کے خلاف ہو، اس کے حکم کی عدولی ہو۔ تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، زندگی کو سرخرو کرنا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ جل شانہ کے دربار میں جب پوری مخلوق، ہر ایک مخلوق کو اپنی پڑی ہوگی، بہت سخت اور لمبا دن ہوگا، وہ کئی سالوں کا آخرت کا روز، تو ہر ایک کو جو ہے اس کا انعام اور اس کی سزا اور جزا دی جا رہی ہوگی، تو اس وقت ایسا عمل جو ہے جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہوگا اس کی قدر و قیمت ہوگی، ان لوگوں کو باعزت جو ہے بلایا جائے گا، باعزت کھڑا یا کیا جائے گا یا بٹھایا جائے گا، یا ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رابطہ، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے نبی کی عزت و احترام، اس کے حکم کی تعمیل، اس کی بات جو ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی اس پر عمل کرنا، جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے ہر زندگی کے ہر معاملے میں، تو ان پر جو ہے عمل پیرا ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت ہیں جب اللہ اور اس کے نبی سے رابطہ ہم جاری رکھیں گے، تو اللہ اور اس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو ان کا راضی ہو جانا ہماری زندگی ہے اور بقا ہے۔ تو تمام مخلوق کا رازق وہ ہے، جس کو چاہے اس کے رزق میں کمی کر دے، جس کو چاہے اس پہ خوش ہو اور اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کو غیب سے ویسی روزی عطا فرما دے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، اور اس معاملے میں اپنے اہل و عیال کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو بھی سختی سے عمل پیرا ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکم عدولی سے
ہمیں بچائے، کیونکہ حکم عدولی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کی صف میں بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے چلنا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔